بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 11 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 1 کے پارٹ 2 کے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ حاضر ہو۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پیراگراف سے، مائی ینگ فرینڈس، یہاں سے جو کہ ہے پیج نمبر 4، صفحہ نمبر 4۔ تو لیٹ سٹارٹ آور ٹوڈے لیسن۔ مائی ینگ فرینڈس، میرے نوجوان دوستو، I would therefore like to tell you a few points، لہٰذا میں آپ کو چند نکات بتانا چاہوں گا، about which you should be vigilant and beware، جن کے بارے میں آپ کو چوکس اور محتاط رہنا چاہیے۔ ویجیلنٹ چوکس، بیویئر محتاط۔ فرسٹلی یعنی سب سے پہلے، بیویئر آف دی ففتھ کالمسٹ امنگ اور سیلوس، یعنی اپنے درمیان، یعنی ہمارے درمیان جو موجود دشمن ہے، ففتھ کالمسٹ کہتے ہیں دشمن یا سازش کرنے والے، امنگ اور سیلوس ہمارے درمیان، یعنی سب سے پہلے ہم اپنے درمیان موجود دشمنوں سے محتاط رہے۔ سیکنڈلی، دوسرا، گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل، خود غرض لوگوں سے ہوشیار رہے اور انہیں نکال دو۔ گارڈ اگینسٹ ہوشیار رہنا، ویڈ آؤٹ نکالنا، سیلفش خود غرض۔ who only wish to exploit you، جو صرف آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایکسپلائٹ فائدہ اٹھانا، یا کسی کا غلط استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھانا۔ so that they may swim، تاکہ خود ترقی کر سکے، تاکہ وہ ترقی کر سکے۔ سویم کا یہ مطلب ہے ترقی کرنا۔ تھرڈلی، تیسرا، یعنی لرن ٹو جج، جاننا سیکھے، جج جاننا، یعنی تیسرا یہ جاننا سیکھے، who are really true and really honest، کہ کون واقعی سچے اور واقعی ایماندار ہے، یعنی کہ کون سے لوگ واقعی سچے اور ایماندار ہے۔ اینڈ سیلفش سرونٹس آف دی اسٹیٹ، اور ملک کے بے غرض خدمتگار ہے یا خادم ہے یا خدمت کرنے والے ہے۔ ان سیلفش بے غرض اور سرونٹس خادم یا خدمتگار یا خدمت کرنے والے۔ who wish to serve the people with heart and soul، جو دل و جان سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہارٹ اینڈ سول، دل و جان۔ اینڈ سپورٹ دیم، اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ there is another matter، ایک اور معاملہ ہے، میٹر معاملہ، that I would like to refer to، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا یا جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ریفر ٹو اشارہ کرنا یا ذکر کرنا۔ my young friends، میرے نوجوان دوستو، hitherto یعنی اب تک، you have been following the rut، تم محض ایک پرانی ڈگر پر چلتے آ رہے ہو۔ following have been following یعنی چلتے آ رہے ہو، رٹ پرانی ڈگر۔ you get your degrees، تم ڈگریاں حاصل کرتے ہو، آپ لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہو۔ and when you are thrown out of this university in thousands، اور جب تمہیں ہزاروں کی تعداد میں اس یونیورسٹی سے فارغ کیا جاتا ہے۔ thrown out کا یہ مطلب ہے فارغ کیا جانا۔ all that you think and hanker for، تو وہ سب کچھ جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں۔ ہینکر تمنا رکھنا، تھنک سوچنا، فارغ کے لیے یعنی جس کے بارے میں۔ اس گورنمنٹ سروس، وہ سرکاری نوکری ہوتی ہے۔
ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ، جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے بالکل درست کہا ہے، رائٹلی درست اسٹیٹڈ کہا ہے. دا مین آبجیکٹ آف دی اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن، کہ قدیم نظام تعلیم کا اصل مقصد، مین اصل آبجیکٹ مقصد، اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ، اور موجودہ نظام حکومت کا، یعنی اور موجودہ نظام حکومت کا مقصد یا اصل مقصد، ایگزسٹنگ موجودہ، ہیدر ٹو اب تک، واز ریئلی ٹو ہیو ویل ٹرینڈ ویل ایکوپڈ کلرکس، یعنی در حقیقت اچھے تربیت یافتہ اور اچھی طرح تیار کلرک پیدا کرنا تھا. ویل ٹرینڈ یعنی اچھے تربیت یافتہ، ویل ایکوپڈ اچھی طرح تیار. اچھا، اس سینٹنس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے بالکل درست کہا ہے کہ اب تک قدیم نظام تعلیم اور موجودہ نظام حکومت کا اصل مقصد در حقیقت اچھے تربیت یافتہ اور اچھی طرح تیار کلرک پیدا کرنا تھا. آف کورس، یقیناً یا بے شک، سم آف دیم وینٹ ہائر، یعنی ان میں سے کچھ آگے بڑھے، یعنی ترقی کی، وینٹ ہائر آگے بڑھے یا ترقی کی، اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول، اور اپنے مقام تک پہنچے. فاؤنڈ پایا، دیئر اپنی، لیول سطح یعنی اور اپنے مقام تک پہنچے. بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرکس، لیکن سارا سوچ اچھی طرح اہل کلرک تیار کرنا تھا. آئیڈیا سے یہاں مراد ہے سوچ، ویل کوالیفائڈ یعنی اچھی طرح اہل. سول سروس واز مینلی اسٹافڈ بائی دی بریٹنس، سول سروس زیادہ تر انگریزوں پر مشتمل تھا. مینلی یعنی زیادہ تر، اسٹافڈ مشتمل تھا، بریٹنز انگریز. اینڈ دا انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوسڈ لیٹر آن، اور ہندوستانی عملہ کو بعد میں شامل کیا گیا، یعنی سول سروس میں ہندوستانی لوگوں کو بعد میں شامل کیا گیا. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی، اور اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہا. وینٹ اپ یعنی اضافہ ہوتا رہا، پروگریسولی آہستہ آہستہ. ویل تو دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹیلٹی، اے سائیکالوجی اینڈ اسٹیٹ آف مائنڈ، یعنی سارا مقصد ایک ایسی ذہنیت، ایک ایسی سوچ اور ایک ذہنی کیفیت پیدا کرنا تھا. مینٹیلٹی ذہنیت، سائیکالوجی، سائیکالوجی کا یہ مطلب ہے سوچ، اینڈ اسٹیٹ آف مائنڈ، اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں ذہنی کیفیت. دیٹ این ایوریج مین، کہ ایک عام آدمی، وین ہی پاسڈ ہز بی اے اور ایم اے، جب بی اے یا ایم اے پاس کرے، واز ٹو لک فار سم جاب ان گورنمنٹ، تو اسے سرکاری نوکری تلاش کرنا تھا. اچھا، اس سینٹنس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. تو سارا مقصد ایک ایسی ذہنیت، ایک ایسی سوچ اور ایک ایسی ذہنی کیفیت پیدا کرنا تھا کہ ایک عام آدمی جب بی اے یا ایم اے پاس کر لے تو اس سے وہ سرکاری نوکری تلاش کرے، یا تو اسے سرکاری نوکری تلاش کرنا تھا. اچھا، ایف ہی ہیڈ اٹ، اگر اس سے وہ مل جاتی، یعنی اگر اس سے وہ سرکاری نوکری مل جاتی. ہی تھاٹ، تو وہ یہ سمجھتا، ہی ہیڈ ریچڈ ہز ہائٹ، کہ وہ اپنی کامیابی کو پہنچ گیا ہے. ریچڈ پہنچ گیا ہے، ہائٹ کا یہ مطلب ہے کامیابیاں، یعنی اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے. آئی نو اینڈ یو آل نو، میں جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں. واٹ ہیز بین ریئلی دی ریزلٹ آف دس، کہ اس کا اصل نتیجہ کیا نکلا. اچھا، اور ایکسپیرئنس ہیز شون، ہمارے تجربے سے معلوم ہوا ہے.
دیٹ این ایم اے ارنز لیس دین اے ٹیکسی ڈرائیور، کہ ایک ایم اے ڈگری رکھنے والا شخص ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم کماتا ہے. اینڈ موسٹ آف دی سو کالڈ گورنمنٹ سروینٹس، اور بیشتر نام نہاد سرکاری ملازمین، سو کالڈ نام نہاد یعنی برائے نام، آر لیونگ ان اے مور میزریبل مینر، زیادہ بدتر طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. میزریبل اور بدتر مینر طریقے، دین مینی مینیل سروینٹس، ان بہت نوکر چاکروں سے، یعنی اور بیشتر نام نہاد سرکاری ملازمین ان بہت سے نوکر چاکروں سے زیادہ بدتر طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. کون سے نوکر چاکر؟ ہو آر امپلائڈ بائی ویل ٹو ڈو پیپل، جو امیر لوگوں کے ہاں ملازم ہے. ہو آر امپلائڈ یعنی جو ملازم ہے، ویل ٹو ڈو پیپل امیر لوگوں کے. اچھا، نو آئی وانٹ، اب میں چاہتا ہوں، یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ رٹ اینڈ دیٹ مینٹیلٹی، کہ آپ لوگ اس پرانی ڈگر اور اس ذہنیت سے نکل آؤ. گیٹ آؤٹ نکل آنا. اینڈ اسپیشلی ناؤ دیٹ، اور خاص کر اب جبکہ، وی آر ان فری پاکستان، ہم آزاد پاکستان میں ہے. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب تھاؤزینڈ، حکومت ہزاروں کو نوکریاں نہیں دے سکتی. ایبزارب کا یہ مطلب ہے نوکری دینا. امپاسبل، یہ ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس، لیکن سرکاری نوکری حاصل کرنے کی دوڑ میں، کمپٹیشن مقابلہ یا دوڑ، موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ، تم میں سے اکثر یعنی آپ لوگوں میں سے اکثر حوصلہ ہار بیٹھیں گے. ڈیمورلائز حوصلہ ہارنا. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر، حکومت صرف ایک محدود تعداد کو ہی نوکری دے سکتی ہے. ٹیک کا یہ مطلب ہے نوکری دینا. سرٹن نمبر محدود تعداد. اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس، باقی لوگ کسی اور کام پر آمادہ نہیں ہوتے. سیٹل ڈاؤن آمادہ ہونا، ایلس یعنی اینی تھنگ چیزوں، کسی چیزوں، ایلس اور. اینڈ بینگ ڈسگرنٹڈ، اور مایوسی کے باعث، اور مایوس ہو کر. ڈسگرنٹڈ مایوس ہونا. ڈسگرنٹل مایوس ہونا. آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی پرسنس، ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں. who have their own access to grant، جو اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اون ایکسیس ٹو گرائنڈ یعنی اپنے مفادات حاصل کرنا. اس کو گرائنڈ بھی بول سکتے ہیں اور گرینڈ بھی بول سکتے ہیں. نو آئی وانٹ، اب میں چاہتا ہوں، دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ یور مائنڈ، یور اٹینشن، یور ایمز اینڈ ایمبیشن، کہ تم اپنی سوچ، اپنی توجہ، اپنے مقاصد اور اپنی امنگوں کو تبدیل کرو. ڈائیورٹ تبدیل کرنا یا موڑنا. اور ایمز کا یہ مطلب ہے مقاصد. ایمبیشن امنگ. ٹو ادر چینلز اینڈ ادر ایونیوز اینڈ فیلڈز، دوسرے راستوں یا ذرائع، دوسرے راستوں یا ذرائع، دوسرے مواقع اور دوسرے شعبوں کی طرف. دیٹ آر اوپن ٹو یو، جو تمہارے لیے کھلے ہے. اینڈ ول انکریزنگلی بیکم سو، اور آئندہ مزید تو کھلتے جائیں گے. چینلز کا یہ مطلب ہے راستے یا ذرائع، اور ایونیوز مواقع یا مواقع. فیلڈز شعبے. انکریزنگلی یعنی مزید، بیکم سو اس طرح بنیں گے یعنی مزید کھلتے جائیں گے.
इस सेंटेंस को मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सोच, अपनी तवज्जो, अपने मकासद और अपनी उमंगों को दूसरे रास्तों या ज़राए, दूसरे मौक़े और दूसरे शोबों की तरफ मोड़ ले जो तुम्हारे लिए पहले ही खुले है और आइंदा मज़ीद खुलते जाएंगे। देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर, यानी हाथ से काम करने और मेहनत मजदूरी में कोई शर्म की बात नहीं। शेम शर्म या शर्म की बात हो। मैनुअल हाथ से, वर्क काम, और लेबर मजदूरी। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, फ़नी तालीम में बेपनाह इम्कानात मौजूद है। इमेंस बेपनाह, स्कोप इम्कानात। टेक्निकल एजुकेशन फ़नी तालीम। फार वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बेडली। फार क्योंकि हम में फ़नी महारत रखने वाले अफराद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेरी बेडली बहुत ज़्यादा, वी वांट हम चाहते यानी हमें ज़रूरत है। टेक्निकली क्वालिफाइड फ़नी महारत रखने वाले पीपल लोग। यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एट्सेट्रा। तुम यानी आप लोग बैंकारी, तिजारत, कारोबार, कानून वगैरह सीख सकते हैं। कॉमर्स, तिजारत। विच प्रोवाइड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, जो आज के दौर में बेशुमार मौक़े फ़राहम करते हैं। प्रोवाइड फ़राहम करते हैं, सो मेनी बहुत ज़्यादा या बेशुमार, अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े, नाउ अब यानी आज के दौर में। ऑलरेडी यू फाइंड आपको पहले से ही मालूम है। दैट न्यू इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग स्टार्टेड, कि नई सनतें कायम हो रही है। इंडस्ट्रीज सनतें। न्यू बैंक्स, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, न्यू कमर्शियल फर्म्स आर ओपनिंग, यानी नए बैंक, नई इंश्योरेंस कंपनियां और तिजारती इदारे खुल रहे हैं। कमर्शियल और तिजारती फर्म्स और इदारे। एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, और ये सब वक्त के साथ साथ मज़ीद तरक्की करते जाएंगे। ग्रो, विल ग्रो, तरक्की करते जाएंगे। एज यू गो ऑन, यानी जिस तरह आप लोग बढ़ेंगे, यानी वक्त के साथ साथ। Now these are avenues and fields open to you. Now these are avenues and fields. अब ये सब वो ज़राए और शूबे हैं open to you, जो तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। Think of them, उनके बारे में सोचे, and divert your attention to them, और अपनी तवज्जो उनकी तरफ मरकूज़ करे। And believe me, और मेरा यकीन करे कि you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service. अच्छा, कि आपको इससे अपने लिए कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी इख्तियार करें। बेनिफिट यानी फ़ायदा होना, merely महज़, गोइंग इन यानी इख्तियार करना, गोइंग इन फॉर इख्तियार करना, गवर्नमेंट सर्विस और सरकारी नौकरी। एंड रिमेनिंग देयर, और वही रहे। इन व्हाट आई शुड से, ए सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, जैसे मैं इस किस्म की क्लर्की की नौकरी कहूँगा। इन व्हाट शुड आई से, यानी जैसे मैं कहूँगा, ए सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, इस किस्म की क्लर्की की नौकरी। क्लर्कशिप, क्लर्की की, सर्कल का यह मतलब है नौकरी या माहौल। वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जहाँ आप सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं। अच्छा, किस तरह काम कर रहे होते हैं? इन मोस्ट डिंजी एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशंस, इंतहाई मुश्किल और गैर आरामदेह हालात में या माहौल में। डिंजी मुश्किल, मोस्ट डिंजी इंतहाई मुश्किल, और अनकम्फर्टेबल गैर आरामदेह, जहाँ आपको आराम मुयसर नहीं होता। कंडीशंस हालात या माहौल। अच्छा,
تو اس پورے سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. ان کے بارے میں سوچے اور اپنی توجہ ان کی طرف مرکوز کرے اور میرا یقین کرے کہ آپ کو اس سے اپنے لیے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ صرف سرکاری نوکری اختیار کرے اور وہی رہے جس سے میں اس قسم کی کلرکی کی نوکری کہوں گا جہاں آپ صبح سے شام تک انتہائی مشکل اور غیر آرام دہ حالات میں یا ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں. You will be far more happy and far more prosperous. آپ کہیں زیادہ خوش اور کہیں زیادہ خوشحال ہوں گے. prosperous خوشحال. with far more opportunities to rise. اور ترقی کے زیادہ مواقع پائیں گے. more opportunities ہو زیادہ مواقع. to rise ہو ترقی پانے کے. if you take to commerce and industry. اگر آپ نے تجارت اور صنعت کو اپنایا یعنی اور صنعت کے شعبے کو اپنایا اگر آپ نے تجارت اور صنعت کے شعبے کو اپنایا and will thus be helping not only yourselves but also your state. اور اس طرح آپ نہ صرف اپنے آپ کی بلکہ اپنے ریاست کی بھی مدد کر رہے ہوں گے. I can give you one instance. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. instance مثال. I know a young man. میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں who was in government service جو سرکاری ملازمت میں تھا یعنی جو سرکاری نوکری یا سرکاری ملازمت کر رہا تھا. 4 years ago 4 سال پہلے he went into a banking corporation on 200 rupees. یعنی اس نے ایک بینکنگ کارپوریشن میں 200 روپے پر ملازمت شروع کی. went into یعنی شروع کی. because he had studied the subject of banking. کیونکہ اس نے بینکنگ کا مضمون پڑھا تھا. اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر ان ون آف دیئر فارمس. اور آج وہ انہی کی ایک فرم یعنی کمپنیوں یا ادارے میں مینیجر ہے. اینڈ ڈراونگ 1500 روپیز اے منتھ ان جسٹ 4 years. اور صرف 4 سال میں 1500 روپے ماہانہ کما رہا ہے. ڈراونگ کما رہا ہے. These are the opportunities to have. یہ وہ مواقع ہے جنہیں حاصل کرنا چاہیے. These are opportunities. یہ وہ مواقع ہے to have یعنی جنہیں حاصل کرنا چاہیے. And I do impress upon you. اور میں آپ لوگوں پر زور دیتا ہوں now to think in these terms کہ اب آپ لوگوں ان ہی پہلو سے سوچے. these terms ان پہلو سے یعنی ان ہی پہلو سے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ان ہی پہلو سے آپ کو سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا یا لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.